الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے صیام اور قیام کو، اعتکاف اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی رمضان کی طرح ہمیں دیگر ایام میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے بڑی بشارتیں ہیں. جس طرح رمضان کے اندر ہمارے لیے اس کی رحمت، بخشش اور فضل ہے، اسی طرح کے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رمضان کے علاوہ جو ایام ہیں ان کے اندر بھی ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں میں ان اعمال کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کے علاوہ وہ اعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو رمضان بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا عزم کر لے، ارادہ کر لے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیت کریمہ ہے. اس کا ترجمہ اور پھر ایک لفظ کی تشریح میں انشاءاللہ یہ آج کا خطبہ جمعہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر اختیار کرو، وصابروا ڈٹے رہو، ورابطوا اپنے دشمن کے مقابلہ میں تیار رہو، جم جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.
اب اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رابطو کہ دشمن کے مقابلہ میں ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، اس دشمن سے مراد کون ہے؟ قرآن اور حدیث میں اس دشمن سے مراد دو طرح کے دشمن ہیں۔ پہلا دشمن جس کے ساتھ اسلام کی بنیاد پر لڑائی ہو رہی ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ اسلام کی، قومیت وطنیت کی بنیاد پر نہیں، اسلام کی بنیاد پر لڑائی ہو رہی ہے۔ ایسے دشمن کے مقابلہ میں ڈٹ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسرا اس سے مراد شیطان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب کچھ عادات ایسی ہیں کہ اگر آپ اس پر جم جائیں گے، ڈٹ جائیں گے، تو شیطان جو ہے وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ نے کہا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دشمن سے بچنا کیسے ہے؟ وَرَابِطُوا، دشمن کے مقابلہ میں، شیطان کے مقابلہ میں ڈٹنا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ڈٹنے والے اعمال کی نشاندہی کی ہے۔ یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ جامع ترمذی میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کو خواب میں دیکھا، سوئے ہوئے۔ حقیقت کی آنکھ سے دنیا کے اندر کوئی ہستی بھی اللہ تبارک و تعالی کو نہیں دیکھ سکتی۔ لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار۔ اللہ نے کہا ہے کوئی آنکھ جو ہے وہ دنیا میں مجھے نہیں دیکھ سکتی، اور وہ سب کو دیکھنے والا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جب اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے کے بعد اپنی ساری نعمتیں دے دے گا، سب سے آخر میں اللہ کون سی نعمت دے گا؟ اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالی اپنے چہرے کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ تو اہل ایمان جنت میں اللہ تبارک و تعالی کو دیکھیں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں جب اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا تو اللہ نے اپنے نبی سے سوال کیا خواب کے اندر کہ یہ بتائیں میرے فرشتوں کی جو سب سے اعلیٰ جماعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جس طرح انبیاء اور رسولوں میں درجات ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں میں بھی درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں وہ کس چیز میں آپس میں باہم بحث کر رہے ہیں؟ بحث تکرار کرنا، ایک دوسرے سے باتیں پوچھنا، اچھا اس بات کا جواب دو، وہ کہتے ہیں تم اس بات کا جواب دو، نہیں بات ایسے ہے، وہ کہتے نہیں ایسے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ اے میرے پیارے نبی آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ فرشتوں کی جماعت کس چیز میں بحث کر رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
میرے دو کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھ کر. اللہ کا ہاتھ ہے انسانی ہاتھ کی طرح نہیں، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی ٹھنڈک جو ہے وہ اپنی چھاتی میں محسوس کی. چھاتی میں، یہاں سینے میں. اس کے بعد فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جو سوال اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا اس سوال کے جواب سمیت جو بھی میرے بادشاہ اور رب کو منظور تھا، اللہ نے اس تمام چیزوں کا علم آسمان اور زمین کے درمیان جو تھی مجھے عطا کر دی. فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جو آسمانوں اور زمینوں میں تھا وہ میں نے جان لیا. فرمایا اچھا بتاؤ آپ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ سب سے اعلیٰ فرشتوں کی جماعت جس بات میں بحث کر رہی ہے وہ دو چیزیں ہیں. کتنی چیزیں؟ دو. ایک کفارات، کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ وہ نقطہ ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے حالت ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور جس نے رمضان کا قیام ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کیا ہے اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اچھا، گزشتہ گناہوں کی معافی کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب اور معنی یہ ہے رجع کیوم ولدت امہ، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتا ہے کہ جس طرح اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہے. پچھلے کھاتے ہی سارے بند ختم، آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. اور یہ بشارت اسلام کی بہت بڑی عبادت کے بارے میں ہے جس کے لیے مال بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، وقت بھی چاہیے. وہ عبادت ہے حج کی. ارکان اسلام میں سے ایک بڑا رکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یفسق ولم یرفث رجع کیوم ولدت امہ، جو بندہ حج کرتا ہے اس سال میں، نہ کوئی گناہ کرتا ہے نہ ہی جنسی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اپنی بیوی کے قریب بھی ایام حج میں نہیں جاتا، تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے اسے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے. اب جو میں آپ کو ابھی اعمال بتانے والا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں. فرمایا ان عاشا عاش بخیر و ان مات مات علی خیر. یہ کام کرنے والا اگر زندہ رہے گا خیر پر زندہ رہے گا. یہ ہے رابطو، شیطان کے مقابلہ میں خیر پر. ان عاشا عاش بخیر و ان مات مات علی خیر، اگر زندہ رہے گا خیر پر، مرے گا خیر پر اس کی موت آئے گی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر ہے.
فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ گناہوں کو ختم کرنے والے اعمال کون سے ہیں۔ گناہوں کو تو بڑے سارے اعمال ختم کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ختم کرنے والے اعمال اور پھر سب سے زیادہ انسان کو درجات میں بلند کرنے والے اعمال، دو چیزیں ہیں، ایک ہے گناہوں کی معافی اور ایک ہے درجات کی بلندی۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ کون سے اعمال سب سے زیادہ گناہ معاف کروانے والے ہیں اور کون سے اعمال سب سے زیادہ انسان کے درجوں کو بلند کرنے والے ہیں۔ اب پہلی چیز تو میں نے بتائی کہ یہ کام کرنے والا بندہ اگر زندہ رہے گا تو خیر پر رہے گا، مرے گا تو خیر پر مرے گا۔ اور دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گناہوں سے اللہ اسے ایسے پاک کر دے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ شاید کوئی بہت بڑے اعمال ہیں کہ جن کو اختیار کرنے پر بڑی مشقتیں اٹھانا پڑے گی، نہیں۔ پہلا عمل جو سب سے زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف، تنگی، کراہت کے باوجود وضو کو اچھے طریقے سے کرنا۔ اچھا، یہ تنگی، تکلیف اور کراہت کیا ہے بھائی؟ آپ نے بڑا عمدہ لباس پہنا ہے اور بڑا لش پش اور بڑی بہترین پروفیشنل استری ہے، ایک بھی اس پر سلوٹ نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایسی حالت میں لوگ وضو کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ ہماری مسجد کے اندر دو بزرگ عالم دین آ گئے، عمر سیتا۔ جب وضو کرنے کی باری آئی تو کہتے ہیں کہ کوئی الگ جگہ وضو کرنے کی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ہے، لوگوں کے سامنے ہم وضو نہیں کرنا چاہتے۔ وضو کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی قمیضیں اتار لی کہ آج ہم نے مہمان بن کر کئی لوگوں کے پاس جانا ہے تو ہماری جو کپڑوں کی استری ہے نا وہ خراب نہ ہو جائے۔ کئی بندے جو ہیں اچھا لباس پہنا ہو، بوز کی ہے، کرنڈی ہے، مایا ہے، کاٹن ہے، لون ہے، وضو کرتے ہوئے ان کی طبیعت جو ہے وہ کتراتی نہیں، گھبراتی ہے کہ ہمارے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، پانی کے ساتھ جو ہے وہ ساری قمیض جو ہے وہ سامنے سے گیلی ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کراہت ہے، دوسری کراہت فی زمانہ کئی بندے ہیں جن کے دماغ کے اندر منرل واٹر جو ہے وہ گھس چکا ہے۔ یقین جانیے یہ اللہ کا حوصلہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے نخرے برداشت کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کئی لوگ مسجد کے وضو سے پانی جو ہے مسجد کے وضو خانے کا پانی، اس سے وضو نہیں کرتے کہ کئی وائرس ہمارے اندر نہ چلا جائے۔ منرل واٹر کے ساتھ جو ہے وہ وضو کرتے، پتہ نہیں جی بور کی وجہ ہے، پانی کی وجہ ہے۔ اور کئی لوگ ہیں وہ مسجد میں آتے ہیں، پہلے مولوی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، تو اڈا جڑا مسجد دا بور ہے ایک کنے کو فٹ گہرا ہے، 500 تک ہے تو وضو کر لے گی، اگر کم ہے تو کہیں گے میری جان نو بڑا خطرہ ہے۔ یہ بھی کراہت کے اندر چیز شامل ہے۔ اور پھر تیسری جو چیز ہے وہ موسم کی کراہت ہے کہ سردی کی شدت کے باوجود انسان جو ہے وہ کس کی رضا کے لیے وضو کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلی کرتا ہے منہ کے گناہ معاف، چہرہ
دھوتا ہے چہرے کو گناہ معاف، ہاتھ بازو دھوتا ہے ہاتھ اور بازو کے گناہ معاف، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف، اور جب پھر کلمہ پڑھتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یہ خوبی کس بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ اپنی وضو کی فکر کی، جس کی طبیعت مستقل نیک ہو جائے اور اس کی عادت بن جائے۔ ایسے ہی نظر بد کا جو شکار ہے، شیطانی اثرات کا شکار آدمی، اس کے لیے بھی وضو جو ہے وہ انتہائی مفید عمل ہے۔ جو انسان غصے پر رہتا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو بھی وضو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا مریض جو ہے وہ بھی وضو کرے۔ تو یہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ دوسری بات، فرمایا انتظار الصلاة بعد الصلاة، نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا کہ کب دوسری نماز ہو تو میں نماز پڑھوں۔ مجھ سمیت ہم سب سوچیں کہ کیا ساری زندگی ہمارے اوپر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے کہ ہم ایک نماز پڑھنے کے بعد بڑی شدت کے ساتھ دوسری نماز کا انتظار کریں؟ ہم گاہک کا انتظار کرتے ہیں، اپنے محبوب اور پیاروں کا انتظار تو کرتے ہیں، دنیاوی نعمتوں کا انتظار تو کرتے ہیں، لیکن ہم نماز کے بعد نماز کا انتظار نہیں کرتے۔ اب رمضان کے علاوہ رمضان آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، نمازیں پڑھتے 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 آپ کی عادت بن گئی۔ اب عادت غیر رمضان میں نماز کے بعد نماز کا انتظار۔ دوسری حدیث میں ہے نماز کے بعد سلام جب پھیرے تو وہاں بیٹھے، مسجد کے اندر بیٹھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آتے جو ہے وہ تاخیر کے ساتھ ہیں اور جاتے جلدی ہیں۔ اور تیسرا عمل فرمایا والمشی الی الجماعات، پیدل چل کر جانا نمازوں کے لیے، جمعہ کے لیے پیدل چل کر جانا۔ اور یہ کتنا بڑا عمل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے وضو کرتا ہے اور پھر پیدل مسجد کے اندر آتا ہے، مسجد کے اندر ابھی داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقبول عمرے کا ثواب اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دنیاوی تمام کراہتوں کے باوجود وضو کو اچھے طریقے سے کرنا تھا۔ نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا اور نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا۔ جب تک انسان سلام پھرنے کے بعد مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ نماز سے پہلے نماز کا انتظار کرے یا نماز کے بعد بیٹھ کر نماز کا انتظار کرے، نماز کے بعد مسجد میں جب تک بیٹھا رہے گا یا نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک اس کو نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا کرے، تب تک۔ اور یہاں میں ایک فائدے کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بڑے سارے لوگوں کا دل کرتا ہے تہجد پڑھنے کو۔ اگر تہجد پڑھنی ہے نا، یوں سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے قریب ترین ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ فلاں بندہ فلاں کے پہلو میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ تہجد کی نماز میں ہوتا ہے۔ اب لوگ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن 2-4 دن پڑھنے کے بعد پھر اس پر مواظبت نہیں ہوتی، ہمیشگی نہیں ہوتی۔
بلکہ کئی پڑھنے والے جو ہیں جب وہ وتر چھوڑتے ہیں تو وتر بھی چھوڑ جاتے ہیں، صبح اذان فجر ہو جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو نفس ہے نا یہ بڑا ظالم ہے، یہ بندے کو نیک ہونے نہیں دیتا، نیکی پر لگنے نہیں دیتا۔ آپ جب نمازوں کی طرف مائل ہوں گے آپ کے بدن کے اندر دردیں شروع ہو جائیں گی، تھکاوٹ، سر درد، یہ سب شیطانی علامات ہیں، اور شیطان یہ چیزیں جسم کے اندر پیدا کر کے انسان کو عبادات سے دور کرنا چاہتا ہے۔ پورا سال جو ہے وہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، کیسے؟ آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تہجد کی نماز جو ہے وہ 10 سے 12 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ گھنٹوں چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے، 8 رکعتیں پڑھتے 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 8ویں کے بعد تشہد پڑھتے، اور پھر تشہد پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جاتے اور 9ویں رکعت جو ہے وہ پڑھتے، اور 9ویں کے بعد پھر تشہد پڑھ کے سلام پھیرتے۔ آپ نے بھی بالکل اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھیں اور قل هو اللہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ اور قل هو اللہ پڑھیں گے آپ کو 1 منٹ 1 رکعت پر لگے گا۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جو بندہ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 پاروں کا ثواب، اجر و ثواب اس کو عطا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کا ایک جتھا کسی کام بھیجا، جو امام تھا وہ جب بھی قرآن مجید کی قرات کرتا قل هو اللہ پڑھتا، جب بھی قرات کرتا قل هو اللہ پڑھتا۔ واپس آئے تو صحابہ کرام نے شکایت اللہ کے نبی کو لگائی، بھائی یہ نے قل هو اللہ جڑی نہ تس کے رکھی، ہر رکعت قل هو اللہ، ہر رکعت قل هو اللہ، ہر رکعت قل هو اللہ۔ نبی علیہ السلام نے اسے پوچھا کیوں بھائی ہر رکعت میں قل هو اللہ تو نے کیوں پڑھی ہے؟ وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ انہا صفت الرحمانی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اور میں جس نے جنتی دیکھ لے اس بندے کو دیکھ لے۔ تو کتنی آسان اور مبارک بات ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، قل هو اللہ پڑھیں، رکوع میں 3 دفعہ تسبیح سبحان ربی العظیم، اور پھر سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 1 رکعت آپ کی ہو گئی۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، بڑے تحمل سے 1 منٹ لگتا ہے۔ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کسی چیز کو شروع کرنا، یہ خوبی نہیں، شریعت کی تعلیم یہ ہے ہمیشگی کرو، خواہ عمل تھوڑا ہو، کیا کرو؟ ہمیشگی۔ ہم عمل بڑا کرتے ہیں اور ہمیشگی نہیں۔ میرے ایک دوست 2-3 سال پہلے مجھے کہتے ہیں فلاں قاری صاحب کی آواز بڑی اچھی ہے، ادھر چل کے قیام اللیل کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلو چلیں، ادھر گئے، قاری صاحب نے 1 سے 12 پڑھا، 2 پڑھا، 3 4 5 ماشاءاللہ پڑھ گئے۔ وہ بھی تھکاوٹ سے چور، میں بھی چور، 5 کو دن بخار نے انہوں نے بھی پھڑی رکھیا تے مینوں بھی، نام سیتے ہو جاوے نہ میں جاواں۔ بات یہ ہے عمل تھوڑا ہو، ہمیشگی والا ہو، جب ہمیشگی والا ہوگا تو پھر شیطان سے آپ لڑ سکیں گے، وگرنہ شیطان کیا کہتا ہے؟ اٹھ تہجد پڑھ۔ شیطان کہتا ہے، میں نے غلطی سے یہ الفاظ زبان سے نہیں نکالے، ارادہ نکالے ہیں کہ شیطان بندے کو کہتا ہے اٹھ تہجد پڑھ۔ بندہ تہجد پڑھتا ہے، قرآن کھول کھول کے روی ہوندا ہے، پڑھی ہوندا ہے، روی ہوندا ہے، پڑھی ہوندا ہے، بڑا مزہ آیا ہے، پھر آندا سو جا، فجر بھی تو پڑھنی ہے نا، اسے سلا دیتا ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے 9 بجے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، ایک بوڑھی عورت بازار میں ملی،
فرمانے لگے اماں آج تیرا بیٹا فجر کی نماز میں نظر نہیں آیا، شہر سے باہر تو نہیں؟ فرمانے لگی وہ بوڑھی اماں ساری رات سجدہ پڑھتا رہا اور جب فجر کی نماز آئی ہے تو سو گیا۔ امیر المومنین فرمانے لگے ساری زندگی تہجدیں پڑھتا رہے، فجر کی جو ایک نماز رہ گئی ہے نا اس کا ثواب نہیں ملنا۔ شریعت کیا چاہتی ہے؟ آپ عمل تھوڑا کریں ہمیشہ کریں۔ جب آپ کے اندر ہمیشگی پیدا ہوگی تو یہ ہے شیطان کے مقابلہ میں انسان عبادت پر ڈٹ گیا۔ تو بھائی آسان طریقہ کیا ہے؟ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، دن بڑے ہوتے ہیں، اور سردیوں میں راتیں بڑی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے۔ آپ گرمیوں میں نماز عشاء کے بعد قیام اللیل کریں، سیدہ عائشہ کی حدیث سن لیں اور غلط فہمی دور کر لیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی یہ تہجد کی نماز عشاء سے لے کر فجر تک کبھی بھی پڑھ لیتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ سوئیں اور پھر اٹھیں اور پھر پڑھیں، عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک آپ جب چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ شیطان کے مقابلہ میں تیاری ہے۔ ذالکم الرباط، اللہ کے نبی نے اس کو رباط قرار دیا کہ شیطان کے سامنے انسان ڈٹ جائے۔ تو 10 منٹ لگیں گے آپ کو، 9 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور سردیوں میں جب آپ فجر کے لیے اٹھیں تو 15-20 منٹ پہلے اٹھیں اور آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ سردی گرمی پہلے اس کو اپنی عادت بنائیں، اس پر ہمیشگی کریں۔ جب آپ ہمیشگی کریں گے اس کے بعد پھر آپ کے اندر یہ اگلا درجہ پیدا ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ وقت ہے، جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ پکار پکار کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا، میں کیوں نہ اس وقت اٹھ کر پڑھوں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ چیزیں جو ہیں آپ اختیار کریں۔ اچھا آپ ایک اور بات سنیں، یہ جو جمعہ ہے نا، جمعے کی نماز اور خطبے کے لیے مسجد میں پیدل چل کر آنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ انسان غسل کرے، صاف ستھرا لباس پہنے، خوشبو لگائے، پھر پیدل قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف آئے خطبہ سننے کے لیے، نماز جمعے کی پڑھنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ سارا سال روزے رکھنے اور سارا سال قیام کرنے کے برابر، پورے عمل کا نہیں، بلکہ فرمائے ایک قدم کے بدلے اللہ 1 سال کے قیام اور 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ 24 کیرٹ کے سونے کی طرح کھری حدیث ہے۔ بھائی یہ رباط ہے، ہمیشگی کریں۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں پسندیدہ اعمال میں سے وہ عمل ہے ہمیشہ کرے خواہ تھوڑا کرے۔ کیا کرے؟ ساڈے بھی کئی آخر مجھے ایک رمضان آخری جو عشرہ ہے وہ ریاض میں مملکت سعودیہ میں گزارنے کا موقع ملا۔ وہاں جو میرے میزبان تھے انہوں نے مجھے 4 مسجدوں میں تراویحیں پڑھائیں۔ یہاں پہ ہمارے حافظ اور قاری ایسے قرآن پڑھتے ہیں جیسے موٹر چل رہی ہے، پٹا چلتا پیا، اور کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ یا لمون تالمون اللہ اکبر۔ اور کچھ ہمارے قاری ہیں جو اپنی فنکاری دکھانے میں بندے بگا دیتے ہیں۔ بھائی مینوں بڑا سونا قرآن پڑھنا ہوندا ہے، وہ پڑھی ہون گے۔
ہماری مسجد میں ایک دفعہ ایک قاری صاحب کی خواہش تھی کہ میں نے قرآن سنانا ہے. میں نے کہا جی سنائیں. جی میں نے تجوید پڑھی ہے, میں بڑا پیارا پڑھتا ہوں, میں فلاں کی بھی نقل اتار لیتا ہوں, فلاں امام کعبہ کی بھی نقل اتار لیتا ہوں. وہ ماشاءاللہ جدن بندے زیادہ ہونے وہ شوق جڑا نا ہور ہونے انگڑائیاں لینیاں بھائی اج بندے چوکھے آئے نے. قاری صاحب نے کھلار بندیاں نو سلام پھرنی, عشاء دی نماز پڑھنی, 10 صفحہ نے تے 6 ٹر جانیاں, 2 تراویاں پڑھنیاں تے 2 بھی ٹر جانیاں, 2 اگلیاں پڑھنیاں 1 وہ بھی ٹر جانی, مگروں 5-7 رہ جانے. کیا فائدہ؟ وہ اللہ کے بندو, یہ بندے رب کے کمزور ہیں, یہ 10 منٹ پر جماعت بیچارے نہیں پڑھ سکتے. انہوں گھنٹہ کھلار مار دیو بھائی 3 دن تو اپنی لتاں ہی گھٹاندا رہ. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس سلسلہ میں بہم جو اہل علاقہ ہے وہ ایک بیٹھ کر اچھی روش کو اختیار کرے. پہلی مسجد میں گیا تو وہاں پر 1 ربع یعنی 1/4 پارا 8 تراویحوں میں پڑھتے تھے, اور اس مسجد میں زیادہ تعداد بوڑھے لوگوں کی تھی اور جو کام کرنے والے مزدور ہیں ان کی تھی. دوسری مسجد میں گیا تو وہاں آدھا پارا پڑھتے تھے. تیسری مسجد میں گیا تو وہ 3 پاؤں. باقی جو قرآن مجید تھا وہ قیام اللیل میں تاک راتوں کے اندر. اور چوتھی مسجد میں گیا تو وہاں کہ جن کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے وہاں پہ 1 سے پارا پڑھا جاتا تھا. ہمارے شیخ عزیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہنے لگے چونک نہائی میں ہم نے امام کو کھڑا کیا تو پڑھائی جائے. سلام پھیری تو میں قاری صاحب کی گل اتنا لمبا کیا. تو وہ کہنے لگے ایک بابا جی نے مشورہ دیا تھا کہ آئے ہم اس کام ہے تو آپ لمبا قیام کریں. فرمانے لگے میں قاری صاحب کو آخیا بھائی وہ بابا جی کتنے نے, ذرا مینوں بھی تے زیارت رات جمتی بندے دی. اب قاری صاحب بھی ڈھونڈے میں بھی ڈھونڈوں, پتہ چلا بابا جی مشورہ دے کے تے آپ نکل گئے نا. بھائی بندے جانے تھے مولوی جانا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم آئمہ کو بھی لوگوں کی ضروریات کا, ان کی تھکاوٹ کا, ان کی حاجت کا, ان کی بیماری کا خیال کرنا ہوگا تاکہ یہ لوگ قیام کے ساتھ, نمازوں کے ساتھ, نوافل کے ساتھ ہمیشگی کریں. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال پر ہمیشگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.